بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری والدہ سخت بیمار تھی۔ ڈاکٹر نے کہا کہ ان کا بچنا محال ہے، بس اب ان کی خدمت کریں۔ والدہ کی بول چال بند تھی۔ گھر پہنچے تو حالت بہت خراب ہو گئی۔ ہم دوبارہ ہسپتال لے گئے۔ ڈاکٹر نے کہا ان کی موت ہو چکی ہے۔ ہم روتے ہوئے واپس آ رہے تھے کہ اچانک میری والدہ اٹھ بیٹھی۔ زندگی کا یہ واقعہ میں کبھی نہیں بھول سکتا، کیونکہ یہ وہ لمحہ تھا جب مجھے محسوس ہوا کہ کائنات کی ساری توانائیاں ایک طرف اور ایک ماں کی خاموش نظریں دوسری طرف۔ میں نے جب اپنی ماں کو بستر پر پڑے دیکھا تو میری جان جیسے نکل گئی۔ میں نے اپنی پوری زندگی میں ماں سے زیادہ عظیم ہستی نہیں دیکھی، جو ہر دکھ، ہر تکلیف، ہر تھکن کو مسکرا کر سہ جاتی تھی۔ دن رات ایک کر کے ہمیں پالتی تھی، جو میرے چھوٹے سے بخار پر رات بھر جاگ جاتی تھی، لیکن آج وہ خود بستر پر تھی۔ نہ کوئی شکایت، نہ کسی درد کی آہ، بس خاموشی میں لیٹا ہوا ایک بہت بڑا دکھ تھا۔ کسی کے سامنے زبان نہ کھولتا تھا۔ میری بیوی نے جب یہ منظر دیکھا تو بجائے میرے ساتھ کھڑے ہونے کے یہ کہہ دیا کہ یہ میرا فرض نہیں ہے۔ مجھے حیرت ہوئی، مجھے تکلیف ہوئی، مجھے غصہ بھی آیا، لیکن اس سب سے بڑھ کر مجھے اپنی ماں کے لیے درد ہوا۔ میں نے بیوی سے کہا کہ اگر تمہیں میری ماں کا خیال رکھنا بوجھ لگتا ہے تو تم میرے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ اس نے روتے ہوئے کہا کہ میں نے کون سا گناہ کیا ہے؟ میں نے تو صرف اپنی حد بتائی ہے۔ میں نے صرف کہا ہے کہ جو تمہارا فرض ہے وہ تم نبھاؤ، لیکن میرے دل نے یہ بات قبول نہیں کی، کیونکہ میرے نزدیک انسانیت سب سے بڑا فرض ہے۔ اور اگر میری ماں، جو کبھی کسی کی محتاج نہ رہی، آج صرف اس لیے محتاج ہے کہ اس کا بیٹا ہی اس کا خیال نہ رکھے، تو اس سے بڑی بدقسمتی کیا ہو سکتی ہے؟ میں نے بیوی کو رخصت کیا اور خود اپنی ماں کی خدمت میں لگ گیا۔ میری ماں نہ کچھ بولتی تھی، نہ کسی بات کا جواب دیتی تھی، بس خاموشی سے آنکھیں کھول کر مجھے دیکھتی اور پھر بند کر لیتی۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ جسمانی طور پر وہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن دل پر کوئی ایسا زخم ہے جو انہیں اندر ہی اندر سے کھا رہا ہے۔ ہر دن کمزور ہو رہی تھی، نہ دوا اثر کر رہی تھی، نہ غذا کسی کام آ رہی تھی۔ ایک دن جب میں نے ان کے پاس بیٹھ کر ان کا ہاتھ تھاما تو مجھے ایسے محسوس ہوا جیسے وہ کچھ کہنا چاہتی ہیں، لیکن زبان ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ میں نے ان کے قریب جا کر ان کے کان میں کہا، امی میں ہوں وقار، آپ کا چھوٹا بیٹا، آپ کی جان، آپ کا لاڈلا۔ آپ بس ایک بار بول دو، مجھے کچھ کہہ دو۔ لیکن وہ خاموش رہی۔ ان کی آنکھوں سے ایک آنسو نکلا جو میری انگلی پر گرا۔ وہ لمحہ میری زندگی کی سب سے بڑی پکار بن گیا۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ جب تک میں اپنی ماں کو پھر سے ہنستا ہوا نہ دیکھ لوں گا، تب تک چین سے نہیں بیٹھوں گا۔ میری ماں جب بولتی تھی وہ تب بھی کوئی زیادہ نہیں بولتی تھی، بس چپ چاپ سی رہتی تھی، جیسے اندر ہی اندر سب کچھ سہنے کی عادت ہو، جیسے ہر درد کو اپنے دل میں دفن کرنے کا ہنر سیکھ رکھا ہو۔ میرے بابا بہت سخت مزاج انسان تھے۔ ان کی آواز گونجتی تھی تو پورے گھر میں جیسے سناٹا چھا جاتا تھا۔ ماں اگر ہنسنے کی کوشش کرتی تو ان کی آنکھوں میں سوالات ہوتے۔ اگر سانس بھی کچھ تیز لیتی تو بھی جھگڑا ہو جاتا تھا۔ بابا کی طبیعت کا یہ حال تھا کہ چھوٹی سی بات پر بھی طوفان کھڑا کر دیتے تھے۔ کبھی چائے میں چینی زیادہ ہو گئی، کبھی سالن میں نمک کم، کبھی دروازہ زور سے بند ہو گیا، کبھی کسی بچے نے وقت پر کتاب نہ اٹھائی۔ ہر بات پر غصہ، ہر بات پر تانا، ہر تانا ماں کے حصے میں آتا تھا۔ ماں کی خاموشی ایک ڈھال بن چکی، لیکن وہ ڈھال اب اندر ہی اندر اسے کھا رہی تھی۔ میں بچپن سے دیکھتا آیا ہوں کہ ماں ہمیشہ دیکھ کرتی تھی، نہ اپنے لیے کچھ مانگا، نہ کبھی کوئی خواہش ظاہر کی، بس ہم سب بچوں کو سنوارتی رہی اور بابا کے طوفانوں میں بھی ہمیں ہنسانے کی کوشش کرتی رہی۔ دیال والوں کے رویے بھی ایسے ہی تھے جیسے میری ماں کوئی نوکرانی ہو۔
یا گھر میں رہنے والی کوئی غیر عورت ہو، آئی ہو یا جیٹھانی، کوئی بھی انہیں عزت سے نہ بلاتا تھا، سب کے نام آتی تھی، لیکن ان کے لیے کسی کے پاس ایک لفظ بھی اچھا نہ تھا۔ ان کے لیے مشورے دینے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ ایک بار میں نے ہمت کر کے پھپھو سے کہہ دیا کہ جب میری ماں اس گھر کی بڑی ہے تو آپ لوگ ان سے کیوں کوئی مشورہ کیوں نہیں لے کرتے، ان کی عزت کیوں نہیں کرتے؟ وہ کہنے لگی کہ جب تجھے اپنی ماں کی اصلیت کا پتہ چلے گا نا تو تجھے بھی اس سے نفرت ہو جائے گی۔ اس جملے نے میرے اندر جیسے آگ لگا دی۔ میں نے پھپھو سے کہا کہ اگر آپ کو کوئی شکایت ہے بھی تو وہ میرے سامنے یوں نہ کریں، کیونکہ میں ایک بیٹا ہوں اور آپ کو یہ سمجھ ہونی چاہیے کہ ایک بیٹا اپنی ماں کی بے عزتی برداشت نہیں کر سکتا۔ لیکن وہ بات سننے کی بجائے میرے ہی خلاف ہو گئی اور پورا دھدیال میں یہ بات پھیل گئی کہ وقار اپنی ماں کی وجہ سے گستاخ ہو گیا ہے۔ مجھے مجبور کیا گیا کہ میں ان سب کے سامنے پھپھو سے معافی مانگوں، حالانکہ میں نے سچ بولا تھا، لیکن وہ سچ ان لوگوں کو نہیں بھایا جن کے دلوں میں میری ماں کے لیے کبھی عزت نہیں تھی۔ پتہ نہیں میری ماں کا ایسا کیا گناہ تھا جو ان سب کے دلوں میں ان کے لیے اتنی نفرت تھی۔ وہ کسی کا حق نہ مارتی تھی، نہ کسی سے الجھتی تھی، بس چپ چاپ اپنے کام سے کام رکھتی تھی۔ شاید یہی خاموشی ان کے خلاف سب سے بڑا جرم بن گئی تھی، کیونکہ اس خاموشی نے انہیں کمزور جسم سمجھ لیا تھا، اور کمزور کو تو ہمیشہ مار ہی پڑتی ہے۔ لیکن جب میں اپنی نانی کے گھر جاتا تھا تو وہاں سب کچھ مختلف ہوتا تھا۔ وہاں سب میری ماں کو صفیہ بی بی کہہ کر بلاتے تھے، ان کے ہاتھ کا کھانا پسند کرتے تھے، ان کی باتیں سنتے تھے، ان سے مشورہ لیتے تھے۔ میری نانی تو ان کے لیے ہمیشہ کہتی تھی کہ یہ میری بیٹی نہیں، میرا غرور ہے، میری دعاؤں کا اثر ہے۔ لیکن اب وہ سب بھی کہاں تھے؟ نانی اس دنیا سے چلی گئی، نانا بھی چند سال پہلے اللہ کو پیارے ہو گئے، ماموں تو تھے ہی نہیں، خالہ شادی کے بعد باہر چلی گئی اور کبھی پلٹ کر نہیں آئی۔ اب وہ رشتے جو کبھی ماں کے لیے ڈھال تھے وہ سب مٹی میں دفن ہو چکے تھے۔ اب صرف میں تھا اور میری ماں تھی، جن کی آنکھوں میں صدیوں کی تھکن اور دل میں بے شمار درد چھپے تھے، جن کی چپ ہر لمحہ مجھے آواز دیتی تھی کہ بیٹا میں نے کچھ نہیں مانگا ہے، بیٹا میں نے کچھ نہیں مانگا، بس اتنا چاہتی ہوں کہ تم میرے پاس رہو۔ میری ماں کی شکل دیکھ کر لگتا تھا جیسے وہ ساری زندگی کوئی ایسا بوجھ اٹھاتی رہی جو ان کا تھا ہی نہیں۔ وہ چہرہ جو کبھی مسکراہٹ سے کھلتا ہوگا اب صرف آنکھوں کے گرد سیاہ حلقوں سے پہچانا جاتا تھا۔ وہ ہونٹ جو کبھی میٹھے بول بولتے ہوں گے اب ہمیشہ سلے رہتے تھے۔ میری ماں کی چپ مجھے مارتی تھی، مجھے تڑپاتی تھی، مجھے مجبور کرتی تھی کہ میں کچھ ایسا کروں کہ ان کے دل کے بوجھ کو ہلکا کر سکوں، لیکن یہ بھی نہیں چاہتا تھا وہ بوجھ آخر ہے کیا، کیونکہ انہوں نے کبھی کسی سے کچھ کہا ہی نہیں تھا۔ اسی طرح مہینہ گزر گیا، ماں کی حالت دن بدن بگڑنے لگی۔ ہم روز صبح ان کا چہرہ دیکھ کر اللہ سے دعا کرتے کہ آج کا دن خیریت سے گزر جائے۔ وہ بہت کمزور ہو چکی تھی، ان کے چہرے سے جیسے زندگی رخصت ہوتی جا رہی تھی۔ ایک دن ہم انہیں پھر سے ڈاکٹر کے پاس سے لے گئے اور ڈاکٹر نے صاف کہہ دیا کہ اب بچنے کی امید نہیں، صرف کچھ دن کی بات ہے، جو وقت باقی ہے وہ خوشی سے گزاریں۔ اگر کوئی آخری خواہش ہو تو اسے بھی پورا کرنے کی کوشش کریں، ان کی خدمت کریں، ان کے ساتھ وقت گزاریں، تاکہ جب یہ چلی جائیں تو دل میں کوئی پچھتاوا نہ رہے۔ یہ بات سن کر جیسے میرے اندر کچھ ٹوٹ گیا، میرا دم گھٹنے لگا، مجھے ایسے لگا جیسے کسی نے میرا سب کچھ چھین لیا ہو۔ جس ماں کی گود میں نے زندگی کی پہلی نیند لی، جس کی گود میں بیٹھ کر میں نے دنیا کو خوبصورت سمجھا، آج وہ ماں مجھے چھوڑ کر جانے والی ہے۔ یہ سوچ کر میری راتوں کی نیندیں اڑ گئی۔ میں رات بھر ان کے سرہانے بیٹھا رہتا، ان کا چہرہ دیکھتا رہتا اور آنکھیں بند کرتے ہی ڈر لگتا کہ شاید صبح یہ آنکھیں دوبارہ نہ کھلیں۔ اسی دوران ایک دن میری بیوی بھی واپس آ گئی۔ اس کے چہرے پر ندامت تھی، آنکھوں میں آنسو تھے، اور وہ میرے قدموں میں بیٹھ کر کہنے لگی
کہ وقار مجھے معاف کر دو، میں نے بہت بڑی غلطی کی ہے، میں نے تمہاری ماں کے لیے دل میں نرم گوشہ پیدا نہیں کیا، لیکن اب جب مجھے پتہ چلا کہ وہ چند دن کی مہمان ہے تو دل پھٹنے لگا، میں بھی ان کی خدمت کرنا چاہتی ہوں، میں ان کے پاؤں دباؤں گی، ان کے لیے کھانا بناؤں گی۔ میں نے اسے دیکھا اور کہا کہ وقت اب ویسے بھی زیادہ نہیں بچا، لیکن اگر تم واقعی اپنے دل سے آئی ہو تو آؤ میرے ساتھ ان کے آخری دنوں میں ان کا سہارا بنو۔ میں نے دل صاف رکھا اور اسے معاف کر دیا۔ اس نے واقعی اپنی نیت صاف کی، وہ دن رات میرے ساتھ ماں کی خدمت میں لگ گئی۔ وہ ان کے کپڑے دھوتی، ان کے ہاتھ پاؤں دباتی، ان کے پاس بیٹھ کر تلاوت کرتی تھی۔ ایک دن رات کو ماں کی طبیعت اچانک زیادہ خراب ہو گئی، سانس اکھڑنے لگے، تو ہم جلدی سے ہسپتال لے کر گئے، لیکن وہاں ڈاکٹر موجود نہیں تھے اور ایمرجنسی میں کام کرنے والے سٹاف نے کہا کہ ان کو کسی بڑے ہسپتال لے جائیں، وہاں بہتر سہولتیں ہیں۔ ہم فوراً گاڑی میں ڈال کر ایک بڑے ہسپتال لے گئے۔ جیسے ہی ہسپتال پہنچے اور ماں کو اسٹریچر پر ڈال کر اندر کی طرف لے جا رہے تھے تو ایک لڑکی ہمارے پاس سے گزری۔ اس کی نظر جیسے ہی ماں کے چہرے پر پڑی وہ ٹھٹک کر رہ گئی۔ اس کے چہرے پر ایسی حیرت تھی جیسے وہ کسی کو پہچان گئی ہو یا کسی خواب کو حقیقت میں دیکھ لیا ہو۔ میں نے اس کے چہرے کو غور سے دیکھا تو وہ ساکت کھڑی تھی اور اس کی نظریں بس ماں کے چہرے پر تھیں، لیکن پھر وہ بغیر کچھ کہے وہاں سے چلی گئی۔ مجھے اس کے انداز نے الجھا دیا، لیکن اس وقت میری توجہ ماں پر تھی۔ ماں کو فوراً اندر لے جایا گیا۔ ڈاکٹر نے کہا کہ ہم کوشش کریں گے، لیکن حالت بہت نازک ہے۔ ہم باہر بیٹھے تھے، میرے دل میں بے چینی تھی۔ بیوی ساتھ بیٹھی تھی، دعا پڑھ رہی تھی اور میں بار بار ماں کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ اتنے میں وہی لڑکی ہسپتال کے کونے میں بنی ہوئی نماز کی جگہ پر جائے نماز بچھا کر زاروں قطار رو رہی تھی۔ وہ اس طرح رو رہی تھی جیسے کسی نے اس کا سب کچھ چھین لیا ہو۔ اس کے آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ وہ بار بار ہماری طرف دیکھتی اور پھر نظریں چرا لیتی۔ مجھے بہت عجیب لگا۔ میں نے بیوی سے کہا، دیکھو یہ لڑکی کتنی رو رہی ہے، ایسا لگتا ہے جیسے اس پر قیامت ٹوٹ پڑی ہو۔ بیوی نے کہا کہ ہسپتال ہے، یہاں سب ہی کسی نہ کسی درد سے گزر رہے ہوتے ہیں، ہو سکتا ہے اس کا بھی کوئی قریبی عزیز یہاں ہو، اس کے لیے رو رہی ہو۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، لیکن یہ بار بار ہماری طرف کیوں دیکھتی ہے؟ بیوی نے کہا کہ تمہیں صرف وہم ہو رہا ہے، شاید تم خود بہت پریشان ہو، اس لیے ہر چیز تمہیں اپنی طرف متوجہ کر رہی ہے۔ لیکن میرے دل میں ایک بے چینی سی بڑھتی جا رہی تھی، اور وہ بے چینی اس وقت طوفان بن گئی جب تھوڑی دیر بعد ڈاکٹر نے آ کر ہمیں خبر دی کہ آپ کی ماں اس دنیا سے رخصت ہو گئی ہے۔ ہم سب پر جیسے پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ میں تو وہیں زمین پر بیٹھ گیا، میرا سر چکرا گیا، میرے آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا، میرے منہ سے آواز نہیں نکل رہی تھی۔ میری بیوی مجھے سنبھالنے لگی، وہ خود بھی رو رہی تھی لیکن مجھے تسلی دے رہی تھی۔ کچھ دیر بعد ہم ماں کی میت وصول کر کے گاڑی میں رکھ رہے تھے۔ بیوی کو ہم نے دوسری گاڑی میں بٹھایا تھا اور میں خود ماں کے ساتھ اس گاڑی میں بیٹھ گیا۔ اب گاڑی میں تھا میرا ڈرائیور تھا، اور ماں جو ہمیشہ میری دل کی دنیا تھی اب خاموش تھی اور ایک سفید چادر میں لپٹی ہوئی ہمارے ساتھ تھی۔ ہم لوگ گھروں کی طرف جا رہے تھے۔ میں بار بار پلٹ کر پیچھے دیکھ رہا تھا، بار بار میری نظریں اپنی ماں کے چہرے کی طرف جا رہی تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ شاید وہ سانس لے رہی ہے۔ ایک عجیب سی کشمکش میں تھا، ایک طرف حقیقت تھی اور دوسری طرف دل کی ضد تھی۔ اچانک میری نظر پڑی کہ جس جگہ پر ماں کا منہ تھا وہاں سے کفن تھوڑا سا اوپر اٹھا، جیسے کوئی ہوا اندر سے باہر نکلی ہو، اور پھر وہ کپڑا نیچے بیٹھ گیا۔ میری سانس رک سی گئی۔ میں نے جلدی سے دوبارہ دیکھا، پھر سے وہی ہوا، ایک ہلکی سی جنبش جو نظر انداز کرنے والی نہیں تھی۔ میں نے فوراً ڈرائیور سے کہا کہ بھائی یہ دیکھو کیا ہو رہا ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ امی ابھی زندہ ہے؟ اس نے گاڑی چلانا نہیں روکی، لیکن پیچھے جھانک کر ایک نظر دیکھا اور بولا،
سر آپ کو وہم ہو رہا ہے، ایسی کوئی بات نہیں، اگر وہ زندہ ہوتے تو ہسپتال والے سب سے پہلے ہمیں بتاتے۔ میں نے کہا لیکن یہ کفن کیوں ہل رہا ہے؟ وہ کہنے لگا سر جب گاڑی چلتی ہے تو ہلکی ہلکی ہوا سے کپڑا بھی ہلتا ہے، ایسا ہوتا ہے، آپ کا وہم ہے۔ اس نے جیسے ہی یہ بات کہی میرے دل میں ایک اور امید مر گئی کہ میں نے کھڑکی سے باہر دیکھا، آسمان صاف تھا، دھوپ تھی، لیکن میرے اندر اندھیرا چھا گیا تھا۔ میں نے اپنی ماں کا چہرہ پھر دیکھا اور دل میں دعا کی کہ کاش یہ سب جھوٹ ہو، کاش وہ سانس لے رہی ہو، کاش وہ آنکھیں کھول دے۔ دل بار بار کہتا تھا کہ وہ اٹھے گی، بولے گی، میرا نام لے گی، میں ان کے لیے کچھ بھی کر سکتا تھا۔ میں زاروں قطار رو رہا تھا اور ڈرائیور مجھے بار بار دیکھ رہا تھا اور بھی کہنے لگا کہ سر آپ کی ماں آپ سے بہت عزیز تھی، لگتا ہے آپ ان سے بہت محبت کرتے تھے، لیکن پھر جو ہوا وہ ایسا تھا کہ میں آج تک اس لمحے کو بھلا نہیں سکا۔ جیسے ہی ایک زوردار جھٹکا لگا، گاڑی پوری طرح ہل گئی۔ ڈرائیور نے شاید سپیڈ بریک دیکھنے میں دیر کر دی تھی۔ جھٹکا بہت سخت تھا اور اگلے ہی لمحے میری ماں کے جسم میں ہلچل ہوئی۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ ان کے سینے سے آواز آ رہی تھی جیسے وہ لمبے لمبے سانس لے رہی ہو۔ میں ایک پل کو ساکت ہو گیا تھا، میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی، زبان بند ہو گئی تھی، لیکن جیسے ہی میری ماں نے میرا نام پکارا، وقار میرے بیٹے، تو میں نے پوری قوت سے کہا کہ گاڑی روکو۔ فوراً گاڑی روک دی گئی۔ میں ماں کے قریب گیا، ان کے چہرے کو ہاتھ لگایا۔ وہ پسینے میں شرابور تھی لیکن سانس لے رہی تھی، زندہ تھی، بول رہی تھی، میرا نام بار بار لے رہی تھی۔ میں نے جلدی سے ان کا سر گود میں رکھا، پانی منگوایا، ان کو پانی پلایا۔ ان کا سانس اب معمول پر آ رہا تھا، ان کی آنکھوں میں روشنی تھی۔ میں حیران بھی تھا اور خوش بھی۔ ڈرائیور بار بار سبحان اللہ پڑھ رہا تھا کہ یہ تو اللہ کا معجزہ ہے۔ میں نے فوراً دوسری گاڑی والوں کو روکا، اس میں میرا بھائی اور بیوی تھی۔ میں نے بتایا کہ ماں زندہ ہو گئی ہے۔ وہ دونوں بھی حیران رہ گئے۔ میری بیوی تو روتے ہوئے نیچے آ گئی اور امی کے پاؤں پکڑ لیے۔ ہم سب رو رہے تھے لیکن اس بار یہ آنسو خوشی کے تھے۔ ہم ماں کو گھر لے آئے۔ ماں اب بالکل ہوش میں تھی، تھوڑی کمزور تھی لیکن چہرے پر سکون تھا، آواز میں زندگی تھی۔ باتیں کر رہے تھے، ہمارے سروں پر ہاتھ رکھ رہے تھے۔ بیوی نے کہا کہ پتہ نہیں کس کی دعا اللہ نے سن لی کہ ماں موت کے منہ سے لوٹ آئی ہے۔ میں نے بیوی کی بات سنی اور فوراً میرے ذہن میں وہ لڑکی آ گئی جو ہسپتال میں جائے نماز پر بیٹھی رو رہی تھی۔ میں نے اسے پہلی بار دیکھا تو بھی حیران ہوا تھا اور اب دل کہہ رہا تھا کہ شاید وہی لڑکی تھی جس کی دعا اللہ نے سن لی تھی، کیونکہ اس کے چہرے پر میری ماں کے لیے بے چینی تھی۔ اس کے آنکھوں میں درد تھا، ایسا درد جو صرف اپنے لیے محسوس ہوتا تھا۔ میں نے فوراً فیصلہ کیا کہ مجھے اس لڑکی کے بارے میں جاننا ہے۔ میں ماں کو گھر میں بھائی اور بیوی کے سپرد کر کے تقریباً 1 گھنٹے بعد واپس اسی ہسپتال پہنچا جہاں یہ سب ہوا تھا۔ میں نے وہاں کے عملے سے پوچھا اس لڑکی کے بارے میں جس نے وہاں نماز پڑھی تھی اور زاروں قطار رو رہی تھی۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں کچھ معلوم نہیں، ہم بہت مصروف تھے اور وہ کوئی مریض نہیں تھی، شاید کسی کے ساتھ آئی تھی۔ میں ہسپتال کے آس پاس دیکھنے لگا، کونے کونے میں جھانکا اور پھر وہی لڑکی مجھے ایک کونے میں بیٹھی ملی اور وہ ابھی رو رہی تھی۔ اس کے چہرے پر دکھ ویسا ہی تھا جیسے پہلے تھا۔ میں اس کے قریب گیا اور کہا کہ بہن، میں نے کہا بہن کیا ہوا، تم اتنی رو کیوں رہی ہو؟ اس نے نظریں جھکا لی اور کہا کچھ نہیں، بس یوں ہی۔ میں نے کہا کہ نہیں، تم ضرور کچھ جانتی ہو، مجھے بتاؤ۔ تو اس نے جو کہا اس کے بعد تو میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس نے کہا آج میری ماں اس دنیا سے چلی گئی ہے، وہ ماں سے میں نے کبھی سینے سے نہیں لگایا، جس کے چہرے کو میں نے برسوں بعد پہلی بار دیکھا، اور وہ بھی ایسی حالت میں کہ نہ مجھ سے بات کر سکتی تھی، نہ مجھے پہچان سکتی تھی، جس کے آنچل کی ٹھنڈک کو میں نے کبھی محسوس نہیں کیا۔ آج جب اسے دیکھا تو بس یہ جانا کہ یہ وہی ہے جس کو
جس کی کوکھ سے میں پیدا ہوئی، لیکن جس سے قسمت نے مجھے جدا رکھا۔ میں زاروں قطار رو رہی تھی۔ میں نے کہا کہ تم کس کی بات کر رہی ہو؟ تو وہ کہنے لگی کہ جس عورت کی میت تم لے کے جا رہے تھے وہ میری ماں تھی۔ میں نے حیرت سے اسے دیکھا اور کہا، یہ کیسے ممکن ہے؟ وہ تمہاری ماں کیسے ہو سکتی ہے؟ ہم تو تمہیں جانتے بھی نہیں، کبھی دیکھا تک نہیں۔ وہ بولی کہ مجھے بھی نہیں پتا کہ زندگی مجھے اتنے سال ان سے دور کیوں رکھے رہی۔ میں نے ان کا چہرہ دیکھا، نہ ان کی آواز سنی، ان کے ہاتھ کا لمس محسوس کیا، لیکن جب آج ان کو ہسپتال میں دیکھا تو دل میں ایک تڑپ سی جاگ گئی، ایک ایسا احساس جو صرف خون کے رشتے سے جڑ سکتا ہے۔ میرے دل نے کہا کہ یہی میری ماں ہے، اور جب وہ اسٹریچر پر لیٹی تھی تو میرا دل پھٹ رہا تھا۔ میں تمہارے پیچھے پیچھے دوڑتی رہی، لیکن کہنے کی ہمت نہ ہوئی، کیونکہ اگر میری بات جھوٹی نکلتی تو میں شاید زندگی بھر کی ذلت سے دوچار ہو جاتی۔ میں چپ رہی، بس ان کے لیے دعا کرتی رہی۔ جب تم واپس آئے اور بتایا کہ وہ زندہ ہے تو میرے اندر جیسے ایک طوفان برپا ہو گیا۔ میں تم سے بار بار کہنے لگی کہ مجھے ان کے پاس لے چلو، میں ان کا چہرہ پھر سے دیکھنا چاہتی ہوں، ان سے لپٹنا چاہتی ہوں، ان کا ہاتھ پکڑ کر کہنا چاہتی ہوں کہ میں وہی بیٹی ہوں جو ان کی کوکھ سے پیدا ہوئی، لیکن قسمت نے ہمیں جدا کر دیا۔ تم نے کہا کہ آؤ میرے ساتھ، گاڑی میں بیٹھ گئی، اور راستے میں خاموش تھی، لیکن میرے اندر سوالوں کا طوفان تھا۔ تم بھی شاید یہی سوچ رہے تھے کہ یہ کیسی باتیں کر رہی ہے، کہیں اس سے کوئی غلط فہمی تو نہیں، لیکن میں اپنے دل سے پوری طرح مطمئن تھی کہ وہی میری ماں ہے۔ ان کی آنکھوں میں جو درد میں نے دیکھا وہ صرف ایک ماں کے اندر کھوئی ہوئی بیٹی کے لیے ہو سکتا ہے۔ میرے دل نے گواہی دی اور میں بس دعا کرتی رہی کہ وہ مجھے دیکھ کر پہچان جائے، لیکن یہ تو اب گھر جا کر ہی پتہ چلنا تھا کہ وہ مجھے اپنی بیٹی مانے گی یا میری بات کو ایک اور غلط فہمی سمجھ کر رد کر دے گی۔ میں گاڑی کی کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی، لیکن میرے اندر صرف ان کی شکل گھوم رہی تھی جنہوں نے زندگی بھر جدائی کا دکھ سہا، اور شاید اب وقت آ گیا تھا کہ وہ اپنی کھوئی ہوئی بیٹی کو واپس پا لے۔ گھر لے آیا تو دل میں عجیب سی بے چینی تھی۔ ایک طرف خوشی تھی کہ ماں بچ گئی ہے اور اب بالکل ٹھیک ہے، دوسری طرف وہ لڑکی جس کی باتیں ابھی تک میرے دل و دماغ میں گونج رہی تھی، وہ بار بار کہہ رہی تھی کہ وہ میری ماں ہے، اور ماں بھی اس بات کو سن کر چونک گئی۔ جب ہم گھر پہنچے تو میں نے ماں کو پہلے ساری باتیں بتائی۔ میں نے کہا کہ ایک لڑکی تھی جو ہسپتال میں آپ کو دیکھ کر رو رہی تھی، زاروں قطار رو رہی تھی، اور جائے نماز پر بیٹھ کر آپ کے لیے دعائیں مانگ رہی تھی۔ جب میں نے اس سے پوچھا کہ تم کیوں رو رہی ہو تو اس نے کہا وہ عورت میری ماں ہے۔ میں حیران رہ گیا کہ وہ آپ کو ماں کہہ رہی تھی، لیکن پھر اس کی باتوں میں ایک ایسا درد تھا کہ میرا دل بھی اس کی طرف مائل ہو گیا، اور میں اسے اپنے ساتھ گھر لے آیا۔ ماں کی آنکھوں میں ایک الگ سی چمک آ گئی، جیسے وہ کسی بھولی یاد کو پھر سے محسوس کرنے لگی۔ یوں اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ جب وہ لڑکی کمرے میں داخل ہوئی تو ماں نے اسے غور سے دیکھا، اور جیسے ہی پہچانا تو بے ساختہ پوچھا کہ کیا تم پرویز کی بیٹی ہو؟ اور جب اس لڑکی نے اس بات میں سر ہلایا، ماں کی آنکھوں میں آنسو بہنے لگی۔ وہ لڑکی بھی تڑپ کر ماں کے گلے لگ گئی۔ دونوں ایسے رو رہی تھی جیسے برسوں کا بچھڑا ہوا پیار اسی پل میں پھر سے مل گیا ہو، جیسے کوئی ٹوٹا ہوا خواب پھر سے مکمل ہو گیا ہو، جیسے کوئی گہرا زخم اچانک بھر گیا ہو۔ ان دونوں کو یوں روتے دیکھ کر میری بیوی بھی رو پڑی۔ میرے بھائی کے بھی آنکھوں میں آنسو تھے۔ میری خود کی حالت ایسی تھی جیسے دل سے کوئی بہت بڑا بوجھ اتر گیا ہو۔ ماں نے اپنی بیٹی کو سینے سے لگا کر ایسے رویا جیسے برسوں سے سانس روک رکھی ہو، جیسے زندگی جو سب سے بڑی کمی تھی وہ اب پوری ہو گئی۔ کچھ دیر بعد جب ماحول تھوڑا سنبھلا تو اپنی زندگی کی کہانی سنانے کی حامی بھری۔ ان کے لہجے میں درد تھا، ان کی آواز میں وہ دکھ چھپا تھا۔ بتایا کہ تمہارے بابا میرے دوسرے شوہر تھے، میری پہلی شادی پرویز سے ہوئی تھی، اس شخص سے جس سے میں دل و جان سے محبت کرتی تھی۔ وہ میرا ہم سفر نہیں بلکہ میرا خواب، میرا اعتماد، میرا غرور تھا۔
پرویز اور میری محبت شادی میں بدلی، ہم بہت خوش تھے اور اللہ نے ہمیں ایک بیٹی عطا کی جس کا نام میں نے سیما رکھا تھا۔ وہ میری دنیا تھی، وہ میری سانسوں کی مہک تھی، لیکن قسمت کو شاید ہماری خوشی منظور نہ تھی۔ پرویز کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، وہ اس دنیا سے چلا گیا، میں ٹوٹ گئی، بکھر گئی، واپس اپنے میکے آئی تو میری بیٹی میری گود میں 9 مہینے کی تھی۔ میرے ماں باپ نے کہا کہ تو ابھی جوان ہے، ہم تمہاری دوسری شادی کریں گے کیونکہ ہم تمہیں ساری زندگی اپنے گھر میں بٹھا کر نہیں رکھ سکتے۔ ہم نے بہت صبر کیا، بہت برداشت کیا، اب ہمیں اپنی بیٹی کے لیے کوئی اچھا رشتہ دیکھنا ہے، لیکن میں اپنی بیٹی کو چھوڑنا نہیں چاہتی تھی۔ میں نے کہا کہ جہاں جاؤں گی اپنی بچی کو ساتھ لے کر جاؤں گی، لیکن پرویز کے والدین یعنی میرے سسرال والے آئے اور انہوں نے میری بیٹی کو مجھ سے چھین لیا۔ انہوں نے کہا کہ اگر تم دوسری شادی کر رہے ہو پوتی ہمارے پاس رہے گی۔ میں نے انکار کیا، بہت روئی، گڑ گڑائی، لیکن میرے ماں باپ نے بھی میری کوئی مدد نہ کی اور بیٹی مجھ سے جدا ہو گئی۔ میں اس جدائی کو کبھی برداشت نہ کر سکی۔ تمہارے بابا سے میری شادی کر دی گئی، میرے شوہر تو بنے لیکن کبھی میرے دل کو نہ سمجھ سکے۔ میں اندر سے ہر وقت اداس رہتی، ہر وقت بیٹی کی یاد میں ڈوبی رہتی۔ تمہارے بابا کو میرا یہ اداس رہنا، میری خاموشی، میری آنکھوں کی نمی برداشت نہ ہوتی۔ وہ سمجھتے تھے کہ میں اپنے پہلے شوہر کے لیے روتی ہوں اور اسی وجہ سے وہ مجھ پر سختی کرنے لگے، مجھ سے دور ہو گئے۔ میں نے اپنی بیٹی کو ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی، نہ کوئی پتہ ملا، نہ کوئی ذریعہ، اور وقت کے ساتھ سب کچھ ہاتھ سے نکلتا گیا۔ میری زندگی ایک بے رنگ کہانی بن گئی جس میں نہ خوشی تھی نہ سکون۔ جب تم سب پیدا ہوئے تو میں نے تم سب کو دل سے چاہا، تمہارے لیے جینا شروع کیا، لیکن دل کے اندر وہ خالی پن، وہ زخم ہمیشہ رہا جو کبھی بھرا نہیں۔ جب سیما میری آنکھوں کے سامنے آئی تو میری روح نے اسے پہچان لیا۔ میری ممتا نے چیخ مار کر کہا کہ یہی ہے میری وہ گم شدہ بیٹی جسے میں نے 9 مہینے دودھ پلایا تھا، جیسے نیندوں میں اپنے سینے سے لگایا تھا۔ ماں کی بات سن کر کمرے میں ایک خاموشی چھا گئی اور سب کی نظریں سیما کی طرف ہو گئی۔ پھر سیما نے ایسا سے بتایا کہ دادی نے میرے ساتھ کبھی ماں جیسا سلوک نہیں کیا۔ وہ کہتی تھی کہ تمہیں تمہاری ماں چھوڑ گئی ہے، اس لیے تم کسی محبت کے حقدار نہیں ہو۔ مجھے ہر وقت تانا دیا جاتا، گھر کے کاموں میں لگایا جاتا، مجھے کبھی پڑھنے نہیں دیا، کبھی کھلونے نہیں دیے۔ دادا کا انتقال ہوا تو دادی کا رویہ اور سخت ہو گیا۔ پھر میرے چاچا کی بیوی نے مجھے اپنی نوکرانی بنا لیا، مجھے جوتے پالش کرواتی تھی، برتن دھلواتی تھی۔ میں نے کبھی اپنی مرضی سے کھانا نہیں کھایا، مجھے ڈانٹ، گالی اور مار کے سوا کچھ نہیں ملا۔ آخر تنگ آ کر میں وہاں سے نکل آئی اور اللہ سے بس یہی دعا کی کہ مجھے میری ماں مل جائے۔ اور آج جب آپ کو ہسپتال میں دیکھا تو دل نے کہا یہی ہے میری ماں۔ میری آنکھیں اب آپ کے چہرے سے ہٹ نہیں رہی تھی اور دل نے پہلی بار سکون پایا۔ ماں نے سیما کو سینے سے لگایا اور کہا کہ بیٹی، آج سے یہ گھر تمہارا ہے، یہ سب تمہارے اپنے ہیں۔ میری ماں نے ہماری طرف دیکھا تو ہمیں کیا مجال تھی کہ کچھ بولتے۔ ہم نے کہا یہ ہماری بہن ہے، ہمارے خون کا حصہ ہے، یہ کہیں اور نہیں جائے گی بلکہ یہیں رہے گی اور ہماری خوشیوں کا حصہ بنے گی۔ سیما اب ہمارے ساتھ رہنے لگی اور ماں کی خدمت میں دن بدن بہتری آنے لگی۔ وہ جو کبھی چپ چاپ رہتی تھی اب باتیں کرتی تھی، وہ جو کھانا نہیں کھاتی تھی اب خود مانگتی تھی، ان کی دوا بھی اثر کرنے لگی تھی، اب وہ خوش رہنے لگے تھے۔ ان کے چہرے پر سے وہی چمک آ گئی تھی جو برسوں پہلے کھو گئی تھی، اور اس سبب کا سہرا سیما کو جاتا تھا۔ وہ ماں کے سارے کام کرتی تھی، انہیں وقت پر دوائی دیتی، ان کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرتی، ان کو ہر وقت خوش رکھنے کی کوشش کرتی، اور میری بیوی بھی اس کے ساتھ مل کر گھر کے کاموں میں مدد دیتی۔ سیما کی آمد سے ہمارا گھر کا ماحول بدل گیا تھا۔ جہاں کچھ دن پہلے موت کا سما چھایا ہوا تھا، وہاں اب زندگی کی رونقیں لوٹ آئی تھی۔ اللہ نے ہمارے گھر پر کرم کیا تھا اور ایک بچھڑی بیٹی کو اس کی ماں کے ساتھ ملا کر ہمارے گھر کو جنت بنا دیا تھا۔ اب ہم سب مل کر ایک نئی زندگی کا آغاز کر چکے تھے
اور دل میں یہی دعا تھی کہ اللہ یہ خوشیاں قائم رکھے، ان کے سامنے سلامت رہیں اور کبھی دوبارہ ہماری زندگی میں کوئی جدائی نہ آئے۔ یہ معجزہ بھی پورے علاقے میں مشہور ہو گیا تھا، لوگ دور دور سے ہماری ماں کو دیکھنے آئے تھے اور سب حیرت سے کہتے تھے کہ جیسے ہسپتال والوں نے مردہ قرار دے دیا تھا وہ کسی طرح زندہ ہو گئی۔ کچھ لوگ کہتے تھے کہ یہ اللہ کا کرم ہے، کچھ کہتے تھے کہ یہ اس ماں کی نیکیوں کا پھل ہے، کچھ کہتے تھے کہ کسی ولی کی دعا ہے، کچھ کہتے تھے کہ بیٹی کی تڑپ نے عرش ہلا دیا ہوگا۔ لیکن سب کا ایک ہی ماننا تھا کہ ایسا واقعہ صدیوں میں ایک بار ہوتا ہے، اور جس پر یہ ہوا وہ اللہ کا خاص بندہ ہوتا ہے، اور اللہ کا خاص کرم ہمیشہ انہی پر ہوتا ہے جن کے دل صاف ہوتے ہیں، جن کے اندر صبر ہوتا ہے، جنہوں نے زندگی میں کسی کا برا نہ چاہا ہو، جنہوں نے دکھوں کو سہ کر بھی شکر کیا ہو۔ میری ماں کے لیے بھی اب سب کے دلوں میں عزت تھی۔ جو ددیال والے ان سے منہ موڑ کر رکھتے تھے وہ اب ان کے قدموں میں بیٹھے تھے، جو رشتہ دار کبھی ان کو دیکھ کر تماشا بناتے تھے وہ اب ان کے ساتھ وقت گزارنے کے لیے بہانے بناتے تھے۔ ہمارے گھر میں جو رونق آئی تھی وہ صرف ہمیں نہیں بلکہ ہر آنے جانے والے کو محسوس ہوتی تھی۔ ہر کوئی یہ کہتا تھا کہ تمہارا گھر میں اللہ کا نور اتر آیا ہے۔ پہلے جہاں ماتم سا چھایا رہتا تھا اب وہی جگہ جنت کا ٹکڑا بن گئی تھی۔ میری ماں کی صحت دن بدن بہتر ہو رہی تھی، ان کا چہرہ کھلنے لگا تھا، ان کی باتوں میں پھر سے وہی مٹھاس آ گئی تھی جو بچپن میں ہم سنتے تھے۔ سیما جو برسوں بعد اپنی ماں سے ملی تھی اب ان کا سایہ بن گئی تھی اور ان کے ہر حکم کو سر آنکھوں پر رکھتی تھی۔ میری بیوی بھی اس تبدیلی کو خوش دلی سے قبول کر چکی تھی۔ ہم سب نے مل کر اپنی ماں کو وہ خوشی جو ان کے نصیب میں برسوں سے چھن گئی تھی، اور شاید یہی ہماری اصل کامیابی تھی۔ ہمیں دنیا کی کسی دولت کی ضرورت نہ تھی، کیونکہ ہمارے پاس وہ دولت تھی جو سب سے قیمتی تھی، جو ماں کے روپ میں ہمارے ساتھ تھی۔ آخر میں بس یہی کہنا چاہوں گا کہ اللہ پہ بھروسہ رکھو، کیونکہ اس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے۔ وہ چاہے تو ایک لمحے میں سب بدل دیتا ہے، وہ چاہے تو مردہ کو زندہ کر دیتا ہے، وہ چاہے تو بچھڑوں کو ملا دیتا ہے، وہ چاہے تو روٹھوں کو منا دیتا ہے۔ اس کے لیے کچھ مشکل نہیں ہوتا۔ ہماری یہ کہانی اسی بات کی گواہی ہے کہ معجزہ صرف کتابوں میں نہیں ہوتے بلکہ وہ آج بھی ہوتے ہیں، اور اللہ جس سے چاہے، بس دل میں اخلاص ہونا چاہیے، نیت صاف ہونی چاہیے اور زبان پر شکر ہونا چاہیے، کیونکہ وہی رب جو رات کو دن بنا دیتا ہے اور اندھیرے کو اجالا کر دیتا ہے۔ ہماری ماں کی زندگی میں جو اجالا آیا وہ صرف اور صرف اللہ کا کرم تھا۔ اب ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس روشنی کو کبھی مدھم نہ ہونے دیں، ہم ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ دیں اور اسی محبت میں زندگی گزرے، کیونکہ جب ماں خوش ہو تو گھر خود جنت بن جاتا ہے، اور ہمیں یہی جنت مل چکی تھی جس کی تمنا ہر انسان کرتا ہے۔